بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انوارات رمضان کی افطار نشریات میں جو آپ البنوریہ میڈیا ہاؤس سے براہ راست سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں موجود تمام ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور وہاں سے بھی آگے ریاست ہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ آسٹریلیا سمیت 160 ممالک جہاں اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کی نشریات دیکھی جا رہی ہیں، وہاں موبائل فون کے سیٹ کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو اور اب تک کی ہمارے اس براہ راست نشریات میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ عمر حسن کا ادب احترام خلوص کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج پاکستان میں 21 رمضان المبارک ہے اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 22 رمضان المبارک ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو، کوششوں کو اپنی دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ رب العالمین ہے جو بندوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کا موقع ماہ رمضان کی صورت میں دیتا ہے۔ اسی رب العالمین کے شکر ہم آج کی اس بزم میں بھی ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمانوں کا تعارف کرانے کے بعد باقاعدہ آج کی انوارات رمضان افطار نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان قاری القراء زینت القراء جناب محترم و مکرم جناب قاری شاہد محمود صاحب تونسہ شریف سے ہمیں جوائن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم و مکرم جناب ثنا خوان مصطفیٰ مولانا حسنین معاویہ صاحب انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہمیں جوائن کریں گے حیدرآباد سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم و مکرم جناب سوشل ایکٹیوسٹ جناب عبد القادر انجم صاحب انشاءاللہ تھوڑی دیر تک جوائن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم و مکرم جناب حضرت مولانا علی شیر حبیب صاحب ہمیں انہوں نے کراچی سے جوائن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم و مکرم حضرت مولانا زاہد پیر منصور صاحب انشاءاللہ ہمیں تھوڑی دیر تک جوائن کریں گے راولپنڈی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم و مکرم جناب حضرت مولانا عبد الغفار فاروقی صاحب انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہمیں جوائن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم و مکرم جناب حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب گجرانوالہ سے انشاءاللہ جوائن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم و مکرم جناب حضرت مولانا اکرام اللہ مجددی صاحب انشاءاللہ گجرانوالہ سے ہمیں جوائن کریں گے، اور اس کے ساتھ سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم و مکرم جناب حضرت مولانا عبد الجبار حیدری صاحب انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم و مکرم جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل رحیم صاحب انشاءاللہ لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے۔ میں انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہمارے قاری صاحب بھی ہمیں دوبارہ جوائن کر لیں گے، اور میں گزارش کروں گا کہ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان انشاءاللہ تمام مہمانان گرامی اپنے اپنے مقررہ وقت پر انشاءاللہ تشریف لے کر آئیں گے۔ میں تھوڑی دیر تک ہمارے جو قاری صاحب ہے وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام احباب اپنے اپنے مقررہ وقت پر جوائن کر لیں گے۔ جتنے بھی احباب سماعت فرما رہے ہیں تمام احباب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علی شیر حبیب صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اللہ کرم ہے، اللہ شکر ہے، فضل احسان ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب، قاری صاحب تو تھوڑی دیر تک ہمیں دوبارہ جوائن کرتے ہیں، ہم کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے تو جی باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر آپ کیونکہ بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں، کیا سوشل میڈیا پر ہر شخص کو آزادی رائے کا مکمل حق حاصل ہے یا نہیں ہے؟ علی شیر حبیب صاحب، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی۔
علی شیر حبیب صاحب، مولانا صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. میرے خیال میں کچھ جی 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 آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. جی تو عمر بھائی، جس سر آپ نے سوال کیا کہ سوشل میڈیا پر آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل، سوشل میڈیا پر تو ہر کسی کو آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آپ کی آواز کا میرے خیال میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کی تصویر بھی رک گئی ہے اور آواز بھی نہیں آ رہی. آپ اگر ہمیں دوبارہ جوائن کر لیں تاکہ آپ کی جو آواز ہے اور آپ کی جو گفتگو ہے وہ ہم انشاءاللہ دوبارہ جوائن کر لیتے ہیں. اور آج کیونکہ 21 رمضان مبارک ہے، اس حوالے سے آج کی ہماری نشریات تقریباً خطباء کرام پر زیادہ انحصار کیا ہوا ہے. انشاءاللہ تمام خطیب حضرات آج کی ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے. انشاءاللہ دوبارہ جوائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج 21 رمضان مبارک ہے اور آج کی ہماری نشریات میں انشاءاللہ حضرت مولانا عبدالجبار حیدری صاحب انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا عبدالغفار فاروقی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا پیر زاہد منصور صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا اکرام اللہ مجددی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ حضرت مولانا فضل رحیم صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب. تمام احباب انشاءاللہ آج کی نشریات کا حصہ بنیں گے. جتنے بھی احباب دیکھ رہے ہیں تمام احباب کا بہت شکریہ، اپنے قیمتی وقت نکال کر ہر روز کی طرح آج بھی ہمیں سننے کے لیے تشریف لے کر آئے. انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں ہمارے مہمانان گرامی ہمیں وقتاً فوقتاً اپنے مقررہ وقت پر جوائن کرتے جائیں گے، اور اس وقت تک آپ کچھ دیر ہمیں سن لیں. اسماعیل حنفی صاحب مولانا کہاں غائب ہو گئے؟ نہیں، وہ ان کا میرے خیال میں کوئی نیٹ کا زیادہ مسئلہ تھا، تو انشاءاللہ دوبارہ جوائن کرتے ہیں. آج موسم خراب ہے، لگتا ہے اس وجہ سے آواز نہیں آ رہی. نہیں، موسم خراب نہیں ہے، بہت بہترین موسم ہے آج. جی جی مولانا صاحب. جی اب آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بہت خوبصورت آ رہی ہے آپ کی طرف. اچھا جی. آغاز کیجیے آپ سے جو سوال کیا تھا. جی آپ نے سوال کیا کہ آیا ہر شخص کو سوشل میڈیا پر آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، ہر کسی
حرکتیں بالکل آزادی اظہار رائے جو ہے نا نہیں کہلاتا. مولانا آپ کی سگنل بہت ویک آ رہے ہیں. سگنل شاید ویک ہو گئے, آپ نے نظر لگا دی, شروع میں سگنل بالکل صحیح تھے. ہاں آپ نے تعریف کر دی, اس کے بعد مسئلہ آ رہا ہے. نہیں میں نے ماشاء اللہ کہا تھا میرے خیال میں. اچھا ماشاء اللہ کہا. آپ اگر ابھی کچھ ٹھیک آ رہے ہیں تو اگر دوبارہ جواب ریپیٹ کر دیں تاکہ سمجھ پاؤں کہ آپ نے کہا کیا ہے, کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی, میں صرف آپ کا چہرہ دیکھتا رہا. انشاءاللہ بہت مسئلہ آ رہا ہے, دوبارہ کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہمیں جوائن کر لیتے ہیں. آپ انشاءاللہ حوصلہ رکھے, تمام مہمانان کرام انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت پر ہمیں جوائن کر لیں گے. آج 21 رمضان مبارک ہے, اور آج کی 21 رمضان مبارک کے حوالے سے آج کی خصوصی نشریات, جس میں تقریباً تمام نعت خوانوں کو تو آج کی ٹرانسمیشن میں ایک ہی نعت خوان ہے, باقی تمام خطیب حضرات. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا جی صاحب جی الحمدللہ, سگنل کا مسئلہ تھا, اس وجہ سے کٹ گیا تھا اور بار بار کٹ رہا ہے. یہ بہت دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں مجھ میں اور آپ کے بالکل درمیان. جی تو صاحبزادہ عمر حسن صاحب, آپ نے سوال پوچھا تھا کہ حاصل ہے, لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں کہ آپ جو ہے نا آزادی اظہار رائے کے آڑ میں کسی پر سب و شتم کرے, یا کسی دوسری جماعت والے پر یا کسی دوسری تنظیم والے پر لعن طعن کرے, بیجا تنقیدات کرے یا الزامات درے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے.
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جس کام سے وابستہ ہے، جس مشن سے آپ وابستہ ہے، اسی کو آگے چلاتے رہے، اسی کی پرچار کرتے رہے. ٹھیک ہے. جی جی. آپ آواز رک رہی ہے، آواز سمجھ نہیں آ رہی. مولانا صاحب آپ اس طرح کریں کہ موبائل ری سٹارٹ کر کے دوبارہ آپ آن کریں، پھر ہمیں جوائن کریں انشاءاللہ. موبائل ری سٹارٹ کر کے آپ دوبارہ ہمیں جوائن کر لیں انشاءاللہ. بہت اہم سوال تھا لیکن بہت ڈسکنیکٹ ہوتا جا رہا ہے. عبد القدوس بالاکوٹی صاحب، نہیں نہیں نظر نہیں. اللہ عافیت فرمائے. بہرحال انشاءاللہ کچھ وقت بعد انشاءاللہ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب انشاءاللہ ہمیں جوائن کر لیں گے. آج کس رمضان المبارک ہے اور آج کی خصوصی نشریات جس میں تمام خطیب حضرات مدعو کیے گئے ہیں، انشاءاللہ آپ نے اپنے مقررہ وقت پر تشریف لے کر آتے جائیں گے. اسماعیل حنفی صاحب عبد القادر انجم کو لے لائے. انشاءاللہ اس کو میسج پہنچ چکا ہے انشاءاللہ. وہ میرے خیال میں ہاسپٹل میں ہے، کوئی بھانجی یا بھتیجی ہے میرے خیال میں، فون اس کا کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو وہ جیسی وہاں سے فرصت ہوتا ہے تو ہمیں جوائن کر لے گا انشاءاللہ. اصل ہماری ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ ہر مہمان کو اس کو مقررہ وقت دیا گیا ہوتا ہے جس کے مطابق وہ ہمیں جوائن کرتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات کچھ مہمان لیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم نے آج جلدی آغاز بھی کیا، لیکن اس وجہ سے بھی کچھ مہمانان گرامی کی وجہ سے نیٹ کا کچھ ایشو رہا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اللہ عافیت فرمائے گا. انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ ایک بہت مختصر وقت میں ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا. ویسے تو ہمارا یہ براہ راست نشریات کا سلسلہ چلتا تھا، اسٹوڈیو سے ہم باقاعدہ اس کو ہر سال آن ایئر کرتے تھے، لیکن
2 سال کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کورونا کی صورتحال کی وجہ سے ہم نے براہ راست نشریات کا آغاز کیا ہے. انشاءاللہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے تو ہم اس نشریات کو باقاعدہ اسٹوڈیو کی جانب منتقل کریں گے. ہے تو ابھی بھی اسٹوڈیو سے میں آپ کو براہ راست شامل ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو مہمانان گرامی ہے وہ ہم براہ راست لیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کچھ لمحات کچھ ماہ بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ اسٹوڈیو کی جانب آ جائیں گے. تو بہت مشکل سے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا عبدالغفار فاروقی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ بخیر و عافیت ہیں؟ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ مائک ان میوٹ کر دیں. مائک جی ان میوٹ کر دیں، دوبارہ میوٹ ہو گیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ بخیر و عافیت ہیں؟ اللہ کا شکر ہے شیخ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ، بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت بنا چیز کی ٹرانسمیشن کے لیے نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں، ترقیاں، خوشیاں نصیب فرمائے اور آپ اپنے مقررہ وقت پر تشریف لے کر آئے. آج کے 21 رمضان المبارک ہے، اور 21 رمضان المبارک کے حوالے سے تمام ہماری ٹرانسمیشن خاص ایک نشست رکھی گئی تھی جس میں تمام خطیب حضرات کو مدعو کیا گیا تھا. تو یقیناً آپ کے ملفوظات بھی ہمارے سامعین تک پہنچیں گے، اور جس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے سامعین کو بھی فائدہ ہوگا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ باقاعدہ آغاز کیجیے. محمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. 21 رمضان المبارک کی نسبت خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کی نسبت کے حوالے سے ہے، اور اس سے پہلے 17 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یوم وفات کے حوالے سے ہے. اگر ہم اس کو ایک دوسرے انداز سے دیکھیں تو یہ جو عشرہ بنتا ہے، یہ ہفتہ بنتا ہے، یہ صحابہ اور اہل بیت کا بنتا ہے کہ ایک طرف حضرت اماں عائشہ صدیقہ ہے، دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو مختصر سا وقت ہے اور بہت سارے حضرات اکابرین علماء نے بھی تشریف لانا ہے. تو میں بجائے انفرادی طور پہ فضائل پہ بات کرنے کے، میں ضمناً 2 باتیں اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام کا منشا، اسلام کا مزاج صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے کیا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اسی انداز سے اور اسی نہج پہ اور اسی اسلوب سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یا حضرات اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں عقیدہ، نظریہ، سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. اگر ہم دیکھ لیں کہ ہمارا مزاج، ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج قرآن و سنت کے مطابق ہے تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور استقامت کے اوپر اس کے اوپر ڈٹے رہنا چاہیے. اور اگر اس انداز کا نہیں ہے تو پھر ہمیں اسی انداز کے مطابق چلنا چاہیے جس کی طرف دعوت خالق کائنات نے دی ہے. قرآن نے ہمیں صحابہ اکرام کے بارے میں اور بالخصوص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہمیں ایک بہترین طریقہ دیا ہے کہ اللہ کا کلام آنے کے بعد قرآن مجید نے سابقہ جملہ کتابوں کو منسوخ کر دیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اسی کے اوپر، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں تورات حق ہے، زبور حق ہے، انجیل برحق ہے اور اللہ ہی کی طرف سے نازل کی گئی ہے، لیکن یہ عقیدہ، یہ نظریہ رکھنے کے بعد بھی ہم نہ تورات اور زبور کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کے مطابق اپنے عقیدے کو رکھتے ہیں. ہاں، ہم تورات، زبور، انجیل کی وہی بات مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے، جس کی تائید جو ہے وہ قرآن کر دے یا سنت کر دے. جیسا کہ ایک مشہور واقعہ آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں تورات کا ایک نسخہ تھا، ایک ورق تھا جس کو پڑھ رہے تھے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کے چہرے کا جو رنگ مبارک تھا وہ متغیر ہو گیا. سیدنا سبحان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر، آپ دیکھ نہیں رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
آپ کا تورات کی اس صفحے کو پڑھنا کتنا ناگوار گزر رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا تو اس کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں آپ کی ناراضگی نہیں چاہتا تھا، بلکہ میں تو اسی نیت سے پڑھ رہا تھا کہ یہ تورات ہے اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اللہ کے برحق پیغمبر کے اوپر نازل کی گئی ہے، تو میں اس نیت سے یا اس سوچ سے پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عمر میرے آنے کے بعد اب تورات نہیں چلے گی، زبور نہیں چلے گی، انجیل نہیں چلے گی، بلکہ قرآن چلے گا، میرے احکامات چلیں گے، میری تعلیمات چلے گی۔ اب سوال یہ ہے سبحان کہ اللہ۔ قرآن نے صحابہ کے بارے میں، رسول اللہ نے احادیث مبارکہ میں صحابہ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ جب صحابہ کے بارے میں تورات، انجیل، زبور فیصلہ نہیں کر سکتی، تو آج کے مورخ کو، آج کی تاریخ کو، آج کی بے سر و پا کہانیاں لکھنے والے، من گھڑت بیان کرنے والے واعظین کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو یا اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو تولنے لگ جائیں؟ ہم تو صحابہ کرام کے بارے میں تورات، زبور، انجیل کی وہی روایتیں، بلکہ مکمل تورات، زبور، انجیل کو تب ہی تسلیم کرتے ہیں کہ جب وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ حالانکہ یہ عقیدہ ہے کہ تورات برحق ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اگر تورات منحرف نہ ہو، حقیقی صورت میں آج بھی موجود ہو، تو تب بھی ہم اس کے اوپر تب ہی ان احکامات کو مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہوں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب صحابہ کی بات آتی ہے تو ہم گمراہ اور گم کردہ مورخین کو اور واعظین کی روایتوں کو لے کر آتے ہیں، اور روایتوں کو قرآن کی آیات کے اوپر اور پیغمبر کی احادیث کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دینے لگ جاتے ہیں؟ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقام کے اوپر کھڑے ہیں۔ دوسری بات کہ ہم اصول یہ ہے کہ انسان آئینے سے محبت کرتا ہے، کیونکہ آئینہ انسان کے حسن کو، جمال کو، خوبصورتی کو جو ہے وہ واضح کرتا ہے اور اس کی حقیقت دوسروں کے سامنے پہنچاتا ہے کہ میں خوبصورت کتنا ہوں، آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، ہونٹ کیسے ہیں، اور چہرے کے خد و خال کیا ہے۔ انسان اپنے آئینے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور اس کو صاف ستھرا مزین رکھتا ہے، کیونکہ وہ انسان کی حقیقت جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی معرفت، اللہ کا پیغام، اللہ کی پہچان جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس ذات انسانی کو بھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معصوم بنایا اور ہر طرح سے پاک، مزین، مصفہ، مزکہ بنایا، تاکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں نے اللہ کو پہچاننا تھا۔ تو اسی لیے سبحان محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان بنے اللہ کی، اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو معصوم بنا کر بھیجا۔ اب محبوب کی پہچان کس سے ہوگی؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے ہوگی۔ تو جس طریقے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے معصوم بنا کر بھیجا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان کا سبب بنے اللہ کی ذات کا، تو اللہ کے محبوب نے صحابہ کو محفوظ بنایا کیونکہ وہ پہچان بنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا۔ اور اسی کے ساتھ یہ حساسیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوے میں حضرت عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے کر گئے اور راستے میں گم ہو گیا۔ اب قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا بلن تاجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ جو میرے احکامات ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ بلن تاجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کے احکامات اٹل ہیں، حرف آخر ہیں، ان میں کسی قسم کی ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ نماز سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ یہ حکم خداوندی ہے، یہ اصول خداوندی ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ایک غزوے کے اندر اللہ کے محبوب کے ساتھ ام عائشہ صدیقہ ہیں، راستے میں گم ہو گیا اور جہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے وہاں پر پانی موجود نہیں تھا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی رات ادھر ٹھہر جاتے ہیں اور جو آخری پیر ہوگا سفر کا آغاز کریں گے، اگلی منزل کے اوپر پانی موجود ہے تو وہاں جا کر وضو کر لیں گے اور نماز جو ہے وہ پڑھ لیں گے۔ اب ہوا یوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام عائشہ صدیقہ کی گود کے اندر سر رکھ کر آرام فرماتے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر آنے میں ذرا وقت لگ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو پتہ چلا تو بتایا گیا کہ آقا آرام فرما رہے ہیں، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا جو لیٹ ہوئے ہیں وہ ام عائشہ صدیقہ کی وجہ سے ہوئے تھے۔ تو خیر ابو بکر صدیق کیونکہ باپ ہیں اور باپ کو حق حاصل ہے کہ وہ بیٹی کو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے، صدیق اکبر باپ ہیں، ایک ان کو اللہ نے ایک نسبت دے رکھی ہے، ام عائشہ صدیقہ ازواج مطہرات میں سے ایک ان کی نسبت ہے۔ برحال جو بھی مقام اور مرتبہ ہو باپ ہی رہتا ہے۔ وہ خیمے میں گئے اور جا کر حضرت ام عائشہ صدیقہ کی سرزنش کی
اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اما عائشہ صدیقہ کو چونکا مارا. اب باپ ہے, باپ تو مار سکتا ہے اپنی بیٹی کو, چونکا مار سکتا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے, شریعت نے اس کو حق دے رکھا ہے. اب اما عائشہ صدیقہ نے ایک جملہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ میری بات کا پورا خلاصہ ہے جو میں یہ کرنا چاہتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ابو بکر نے مارا ہے, میرے باپ نے مارا ہے, اور اس کے مارنے سے مجھے تکلیف ہوئی. جب عائشہ کو تکلیف پہنچی تو خالق کائنات نے حکم نازل کر دیا, فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, کہ تکلیف عائشہ کو پہنچی ہے, رب نے اصول ہی بدل دیا, ضابطہ ہی بدل دیا کہ عائشہ کی تکلیف رب کو گوارا نہیں ہے. پہلے اصول تھا نماز کا وقت ہو تو آپ نے وضو کرنا ہے, تکلیف پہنچی عائشہ کو, عائشہ نے بارگاہ خداوندی کے اندر شکایت لگائی یا کہ محبوب دو عالم مجھے باپ نے مارا ہے, مجھے اذیت ہوئی ہے. خالق کائنات نے کہا کہ عائشہ تیری خاطر میں نے یہ اصول اور ضابطہ بدل دیا ہے کہ اب جب بھی ضرورت پڑے, پانی موجود نہیں ہے تو آپ کو وضو کے لیے پانی کی تلاش میں جانے کی ضرورت نہیں, بلکہ تیمم کر کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. ایک صحابی وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے آل ابا بکر, یہ آپ کے اسلام کے اوپر پہلی برکتیں نہیں ہیں, بلکہ اس کے علاوہ ایسے بے شمار احکامات ہیں کہ ایسی بے شمار برکتیں ہیں جو آپ کی نسبت سے اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو عطا فرمائی ہیں. تو میں یہاں پر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی حساسیت یہ ہے, خالق کائنات عائشہ صدیقہ کے معاملہ میں غیور اس قدر ہے کہ وہ باپ کے چونکے کو بھی برداشت نہیں کرتے, اپنے حکم کو تبدیل کر دیتے ہیں, اس کی جگہ پہ نیا حکم دے دیتے ہیں. تو اگر آج کل کا کوئی شخص اٹھے اور اٹھ کر اما عائشہ صدیقہ پہ یا علی المرتضیٰ پہ یا ابو بکر صدیق پہ یا حضرت عمر فاروق یا عثمان غنی پہ بولنے لگ جائے, ان کی شان میں توہین تنقیص تبرہ کرنے لگ جائے, تو آپ سوچیں اسلام, پیغمبر اسلام یا خالق کائنات اس بات کو کیسے گوارا کر سکتے ہیں. تو ہمیں ان نہج کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا, پڑھنا اور سمجھنا چاہیے کہ اسلام صحابہ کرام کے بارے میں کس قدر حساسیت ہے, حساس ہے, اور ہم نے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں جو ترازو بنا رکھا ہے, جو مورخ لے کر آتے ہیں, جو تاریخ لے کر آتے ہیں, کیا ان کی اتنی ویلیو, اتنی اہمیت, اتنا مقام ہے کہ اس کے ترازو میں ہم صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو جو ہے وہ تول سکیں. ہم نے تو قرآن پاک کو جو اپنے اکابر سے پڑھا اور سیکھا, 1400 سال سے جو اکابر نے تعلیم دی ہے, جو 1400 سال سے اسلام کی تعلیم ہے, وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو اگر تولا جا سکتا ہے تو دنیا کے اندر وہ صرف دو ہی ترازو ہیں, ایک کو قرآن کہا جاتا ہے, ایک کو حدیث کہا جاتا ہے, ایک کو خدا کہا جاتا ہے, ایک کو محمد رسول کہا جاتا ہے. صحابہ کا مقام کیا ہے, صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کیا ہے, اس کا فیصلہ خالق کائنات کرنے کا حق رکھتے ہیں یا محمد الرسول اللہ کر سکتے ہیں. خالق کائنات نے تو واضح فرما دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے راضی ہوں, یہ مجھ سے راضی ہیں. اور اللہ کے محبوب نے بھی فیصلہ فرما دیا, من احبہم فبحبی احبہم, کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے, در حقیقت وہ ابو بکر سے محبت نہیں رکھ رہا, بلکہ وہ مجھ محمد کی وجہ سے ابو بکر سے محبت رکھتا ہے, وہ مجھ محمد کی وجہ سے عمر سے محبت رکھتا ہے, وہ مجھ محمد کی وجہ سے علی سے محبت رکھتا ہے, وہ مجھ محمد کی وجہ سے حسن و حسین سے, حضرت طلحہ اور زبیر اور حضرت امیر معاویہ سے محبت رکھتا ہے. تو یہ اصول اور ضابطہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور پرکھ لینا چاہیے کہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ اگر ہم نے تولنا ہے تو وہ ترازو ہمارے پاس صرف قرآن و سنت ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ترازو نہیں ہے. اگر کوئی ترازو اور کسوٹی لے کر آئے گا تو ہم ایسے ترازو اور کسوٹی کو ان کے منہ کے اوپر دیکھ ماریں گے, ہم ایسے ترازو اور کسوٹی کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے جو صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو جو ہے وہ تولنے کی کوشش کرے گا. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے مقام اور مرتبے کو اسی انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی تعلیم خالق کائنات نے اپنی کتاب میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرامین کے اندر دی ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت مشکور ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ آپ خیر کے پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں. آپ اسلام کی تعلیمات اسلام کی, صحابہ اور اہل بیت کی آواز کے پرچار کا سبب بنتے ہیں. اللہ پاک آپ کی ان محبتوں کو اور ان کاوشوں کو اور ان سلسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس چہرے کو ایسے ہی ہمیشہ سدا مسکراتا رکھے اور مسکراتا رہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی ان محبتوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین ثم آمین. بہت شکریہ, جزاک اللہ. میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ 1 سے 2 منٹ مزید بات گفتگو کر لیں کہ ہمیں فضل رحیم صاحب جوائن کر رہے ہیں, تو بس 1 سے 2 منٹ ان کے لگیں گے, جتنی دیر میں وہ کرتے ہیں.
बड़े मैं बड़े कुछ अकाबिर सुना थे, उस्ताद मोहतरम है हमारे, हमने जामे शरीफिया में उस्ताद जी से दौरा हदीस में बुखारी शरीफ पढ़ी है, तो इसलिए अदब का तकाजा ये था कि जल्दी जल्दी उस फारिग हो यहाँ से मतलब अपना वक्त मुकम्मल कर लूँ। बल्कि जो वक्त मेरा बचता है, मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि उस्ताद मोहतरम की गुफ्तगू सुन ली जाए, क्योंकि बड़े लोग, बड़े हजरात हैं और वो कहते हैं कि बड़ों की वाकई बड़ी बातें होती हैं। तो तो मैंने कहा बाकी मैं कुछ सुनाऊं वो मुनासिब नहीं है हमारे सामने, तो अल्लामा अब्दुल गफ्फार फारूकी साहब जल्वा अफरोज है, कुछ वो सुना देंगे तो यकीनन बाद में पुख्तगी होगी। तो जितनी देर में वो हमें ज्वाइन करते हैं, जैसे ही आप देख लें उनको कि वो आ गए, तो आप बेशक फिर गुफ्तगू का इख्तिताम कर लें, कोई नसीहत ही कर दें, ये जो यार दोस्त हमें देख रहे हैं। नसीहतें तो अकाबरीन का काम है, बड़ों का काम है, वो करेंगे। हम तो अपने बड़ों का, बुजुर्गों का और असातिज़ा का जो पढ़ाया हुआ सबक है वो सुना देते हैं, ताकि इसमें जो कमी हो, जो गलती हो, जो कोताही हो, वो दूर हो सके। और अगर सबक पुख्ता है, याद है, तो असातिज़ा की जो मोहब्बतें हैं, जो उनकी तरफ से तईद होती है, वो हासिल हो जाती है, और एक दिली इत्मीनान हासिल हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस रास्ते के ऊपर खड़े हैं वो रास्ता बिल्कुल बरहक और ठीक है, और हमें इसी रास्ते के ऊपर, इसी मनहज के ऊपर चलते रहना चाहिए। बस ये एक इत्मीनान हो जाता है। बाकी नसीहतें करना वो तो हमारे अकाबिर का काम है, हमारा तो काम नहीं है। हमारा तो काम यही है कि हमारे अकाबिर, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग जो हमें लाइन दे दें, जो रास्ता दे दें, बस हमें इस्तकामत के साथ, दिलजमी के साथ हमें उस रास्ते के ऊपर चलते रहना चाहिए, और इधर उधर मुतवज्जे होने की बजाय, टांगें खींचने की बजाय, किसी और की तरफ नजरें जमाने की बजाय, बस अपने ऊपर नजरें जमाते हुए ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द हम मंजिल मकसूद पे, या जो हमारा हदफ है, हम उसके ऊपर पहुंचें। और जिस मकसद और जिस मिशन और नजरिए के लिए हमने अपनी सलाहियतें, मेहनतें, काविशें कर रहे हैं, वो काविशें जो हैं वो हमारी बाराबर साबित हों। और कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी भी अंदाज से, किसी भी तरीके से, जो भी हमारा साथी जिस जिस फील्ड में, जिस जिस अंदाज में लगा हुआ है, कहीं वो हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो, बल्कि हम उसके मुआविन बने, उसके रफीक बने, उसके हरीफ ना बने। उसकी वजह, हमारी वजह से हमारे दोस्तों का सफ़र तेज़ रफ्तारी के साथ तय होना चाहिए, हमारी वजह से उनका सफ़र जो है वो सुस्त नहीं होना चाहिए। बस ये हमें एहतियात रखनी चाहिए, और ये हमें सोचना चाहिए कि कहीं हमारी वजह से हमारे दोस्तों का जो सफ़र है, कहीं वो रुकावट का सबब तो नहीं बन रहा, कहीं उनकी रफ्तार जो है वो कम तो नहीं हो रही। अगर तो रफ्तार कम होनी चाहिए, फिर हमें मोहतात होना चाहिए। अगर उनकी रफ्तार बढ़ रही है तो फिर हमें खुश होना चाहिए, उनकी रफ्तार में तेज़ी का सबब और ज़रिया बनना चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, अभी चलें, गुफ्तगू होगी, वो ज्वाइन कर रहे हैं कि क्या फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर हर इंसान को आज़ादी राय का हक मुकम्मल हासिल है या नहीं है? देखें, ज्वाइन कर लें। जी जी। दुनिया में कोई भी चीज़ है उसकी हदें तो मुतय्यन ही हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो अनलिमिटेड हो। खालिक के कायनात से बढ़कर कौन सी हस्ती है, कौन सी ज़ात है कि जिसका हक हमारे ऊपर हो या इस कायनात के ऊपर है। जब उसने भी कह दिया वतिल का हुदूदुल्लाह, कि ये हमारी हदें हैं, इन हदों से क्रॉस आपने नहीं होना, इन हदों को क्रॉस आपने नहीं करना, तो फिर बताएं मैं और आप कौन होते हैं कि जो इन हदों को क्रॉस करने वाले हो सकते हैं, या जो इन हदों को क्रॉस कर सकते हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं जाकर एक हद तो आती है, एक लिमिट आती है, तो ये तो हमें तय करना चाहिए कि आज़ादी इजहार राय कहाँ तक है, उसकी हुदूद क्या है, और कौन कौन सी चीज़ें आज़ादी इजहार के अंदर आती हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से मौज़ूआत हैं कि जिनके ऊपर बात करते हुए आज़ादी इजहार राय नहीं होता, बल्कि आज़ादी इजहार की आड़ में हम दूसरों के हुकूक को, दूसरों के जज्बात और एहसासात को जो है वो कुचल रहे होते हैं, मसल रहे होते हैं, या उनकी दिल आज़ारी का जो सबब बनते हैं। बहरहाल एक हद, एक लिमिट हर चीज़ की होती है। अनलिमिट, लामहदूद चीज़ जो है वो सिवाय ज़ात खुदाबंदी के कायनात के अंदर कोई नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो तस्वुर है ये बिल्कुल गलत है कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में जो दिल में आए, जो मुंह में आए, जो कलम पे आए वो लिखते जाओ, वो बोलते जाओ, ऐसा मुमकिन नहीं है। बहरहाल एक हद आती है, एक बाउंड्री आती है, आपने उसकी रियायत जो है वो रखनी होती है, और उसका ध्यान और ख्याल रखना ज़रूरी है। बहरहाल वो हद मुतय्यन करनी पड़ती है, वो आपकी मर्जी, आप किसके ऊपर करते हैं, किसके ऊपर नहीं करते। अच्छा, दूसरी बात है कि वो ज्वाइन हमें किया था लेकिन दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कुछ गुफ्तगू आपसे मज़ीद, क्योंकि आपकी मोहब्बतें बहुत ज़्यादा हैं तो हम कुछ समेटने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस तरह है कि आपने जैसे कहा कि कुछ लिमिट होनी चाहिए, तो जैसे एक जमात है, एक तंजीम है, कोई भी तहरीक होती है, क्या वो लिमिट उनको लगानी चाहिए, या तो हर कारकुन, सोशल मीडिया वाले को खुद इस हवाले से एहतियात करनी चाहिए? देखें, उमूमी तौर पे
دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے ہاں تربیتی نشستیں وغیرہ نہیں ہوتی ہیں، کارکن کی ورکر کی ذہن سازی نہیں کی جاتی، اس کو آداب لیمٹ وغیرہ نہیں بتائی جاتی۔ بہرحال اس کے بے شمار عوامل ہیں، مسائل ایسے بن جاتے ہیں، صورتحال ایسی بن جاتی ہے، بہرحال جو بھی ہو، تو عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ مذہبی ورکر کی جو ایک نچلے لیول کا ورکر ہوتا ہے اس کی تربیت بالکل نہیں ہوتی۔ بے شمار میں آپ کو مذہبی تنظیمیں جماعتیں بتا سکتا ہوں کہ عرصہ گزر گیا ہے، سالوں کے سال گزر گئے ہیں، ان کی تربیتی نشستیں اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو نہیں مل پاتی۔ اب ایک بندہ کہ جس نے کسی لیڈر کی، کسی بزرگ کی، کسی قائد کی تقریر سنی، وہ اس تقریر سے متاثر ہوتا ہے اور وہ متاثر ہونے کے بعد اس نظریے کا پرچار کرتا ہے۔ اب اس کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ آپ اس نظریے کے ساتھ تو ہیں، لیکن آپ نے اس کا ابلاغ کیسے کرنا ہے، آپ اس کی حدود کیا ہیں، آپ نے کس کس انداز کے اندر اس کو بیان کرنا ہے۔ آیا اس نظریے اور مشن کے برخلاف اگر کوئی آپ کو فرد نظر آتا ہے، کوئی جماعت نظر آتی ہے، تو آپ کا اس کے ساتھ رویہ کیسے ہونا چاہیے، آپ نے اس سے اختلاف کس انداز سے کرنا ہے، آپ نے اس سے مخاطب کس طریقے سے ہونا ہے۔ تو یہ چیزیں جب تک نہیں بتائی جائیں گی تو ہمارے ورکر جو سوشل میڈیا پہ یا ان چیزوں پہ آتے ہیں، وہ بجائے اپنی جماعت کے لیے نیک نامی کا سبب اور باعث بننے کی بجائے بدنامی کا سبب اور باعث بن جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہی جماعتیں کہ جن کی محبت کا وہ لیبل لگا کر میدان کے اندر نکلتے ہیں، انہی جماعتوں کو، انہی لیڈروں کو جو ہے وہ بعد میں بیک فٹ پر لے کر جاتے ہیں اور انہیں وضاحتیں اور صفائیاں دینی پڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بجائے مسائل حل ہونے کے ان کی نادانیوں کی وجہ سے اور ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے مسائل حل ہونے کی بجائے جو ہے وہ مسائل الجھتے چلتے ہیں، مسائل سلجھتے کم ہیں، الجھتے زیادہ ہیں۔ وجہ اور اس کا یہی ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہمارے لیڈران کو یا ہماری جماعتوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے ورکر کی تربیت کرنی ہے اور اس کو حدود اور قیود کا پابند کرنا ہے۔ اب بات پہلے کی طرح چادر اور چار دیواری تک محدود نہیں رہی، چار دیواری کے اندر تک نہیں ہے کہ ہم ایک طبقے میں بیٹھے ہیں، ایک جماعت میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، یہاں کی بات یہاں رہ جاتی ہے۔ سوشل میڈیا اوپن ہے، آپ نے ایک کمنٹس کر دیا، وہ آپ کا اپنا نہیں رہا، وہ آپ کا اپنا بھی ہے، بیگانوں کا بھی ہے، وہ دوست کے پاس بھی ہے، وہ دشمن کے پاس بھی ہے، وہ آپ کی نیک نامی کا سبب بھی ہے، بدنامی کا سبب بھی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جذبات میں آ کر، رد عمل میں آ کر ایسی بہت ساری باتیں کر دی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بجائے اس جماعت کا، اس قائد کا، اس لیڈر کا مقدمہ مضبوط ہونے کی بجائے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتا ہے، بجائے اس سے کہ اس جماعت کے بارے میں ہمدردی بڑھے، اس کا کاز، اس کا مشن، اس کا نصب العلین جو ہے وہ لوگوں کے اندر مقبول ہو، لوگ اس سے متنفر اور دور ہوتے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی نادان بنتے ہیں کہ جو در حقیقت محبت تو کرتے ہیں لیکن اس محبت کے اصول اور ضوابط کو نہیں جانتے، کہ جس کی وجہ سے ان کی محبت دوستی کی بجائے دشمنی تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ محبت پھر محبت نہیں رہتی، ان مسائل کا سبب بن جاتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کسی بھی جماعت کے حوالے سے اس کی مطلب نشستیں ہونی چاہیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر مکمل جماعت ادھوری رہتی ہے اگر وہ سوال تربیتی نشستیں نہ ہوں؟ دیکھیں، تربیت کے بغیر تو کسی بھی چیز کا تصور ہی نہیں ہے نا، تربیت نہیں ہے، ادب نہیں ہے، طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے۔ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگلے کو چلانا سکھانا ہے، کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھانا ہے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے پاس فلانا بندہ آیا ہے، اس کا قد کاٹ آپ سے اوپر لیول کا ہے، آپ کو اس سے 1000 درجے کے اختلاف ہے، لیکن آپ نے اس سے کیسے مخاطب ہونا ہے۔ آپ دیکھیں، اب سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے ساتھ 5000 بندہ ایڈ ہے، 10,000 ہے، ان 10,000 میں سے آپ کے حامی جو ہیں وہ 5 بندے ہوں گے، 10 ہوں گے، 500 ہوں گے، 200 ہوں گے، 1000 ہوں گے، 1500 ہوں گے۔ اب جو باقی لوگ ہیں وہ تو آپ کے نظریے سے، سوچ سے، جماعت سے متفق نہیں ہے، تو اب آپ نے ایسا رویہ اختیار کرنا ہے کہ وہ 500، 1000، 1500 بندے جو آپ کے متصادم یا مخالف سوچ کے ہیں، وہ آپ کے اگر مخالف ہیں تو کم از کم وہ مخالف نہ رہیں۔ یہ آپ کی کامیابی ہے کہ جو آپ کی سوچ سے متفق نہیں ہے، جو آپ کے اغراض و مقاصد سے متفق نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ ایسا بہیو کریں، ایسا رویہ کریں، اپنی بات اس انداز سے پھیلائیں اور پہنچائیں کہ وہ آپ کی کم از کم حمایت نہیں کر سکتا تو مخالفت نہ کرے۔ ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے حضرات اتنے جارحانہ ہو جاتے ہیں کہ جو بیچارے اس مشن، نظریے یا ان کی جماعت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، انہیں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، چاہے جائے کہ مخالف ان کی حمایت کے اندر ہے، جو اپنے حامی ہوتے ہیں وہ بیچارے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے محترم مکرم جناب حضرت مولانا عبدالغفار فاروقی صاحب۔ میں گزارش کروں گا کہ مولانا فضل الرحیم صاحب کے ایڈمن صاحب سے کہ حضرت کا کیمرہ آن کر دیں۔
اور مائک انمیوٹ کر دیں، مائک. جی جی. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم. آج میں سب سے پہلے بنوریا میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ مجھے آج یہ سعادت مل رہی ہے کہ میں خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں. حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم، فاتح خیبر، اور آپ کے فضائل و مناقب، سیرت و کردار اور سنہرے کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہیں، جس سے قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبہ پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. یعنی قدم قدم پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے. یہ میں نے بخاری اور مسلم کی روایت نقل کی ہے. آپ کا نام علی، لقب حیدر، کنیت ابو الحسن، اور آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہے. آپ کے والد ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں بھائی ہیں. بچپن سے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی آغوش محبت میں پرورش پائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی. صحابہ کرام میں جو لوگ اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ اور اعلیٰ درجے کے خطیب اور شجاعت و بہادری میں سب سے فائق مانے جاتے تھے، ان میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت نمایاں تھا. خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی مرتضیٰ میدان جنگ میں تلوار کے دھنی اور مسجد میں زاہد شب بیدار تھے. مفتی، قاضی، علم و عرفان کے سمندر تھے. عزم و حوصلہ میں ضرب المثل تھے. خطابت و ذہانت میں بے مثل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور دماد. فضائل و فضیلتیں بے شمار، سخی و فیاض، دوسروں کا دکھ مٹانے والے، عابد و
پرہیزگار، مجاہد و جانباز ایسے تھے، جانباز ایسے تھے کہ نہ دنیا کو ترک کیا نہ آخرت سے کنارہ کشی فرمائی۔ اپنے دور خلافت میں بازاروں کا چکر لگا کر قیمتی قیمتوں کی نگرانی فرماتے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا اور چہرے پر زردی چھا جاتی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے۔ آپ میں عجز و انکساری نمایاں تھی۔ اپنے عہد خلافت میں بازاروں میں تشریف لے جاتے اور وہاں جو لوگ راستہ بھولے ہوئے ہوتے انہیں راستہ بتاتے اور بوجھ اٹھانے والوں کی مدد کرتے۔ تقوی اور خشیت الہی میں آپ بہت زیادہ تھے۔ ایک بار آپ ایک قبرستان میں بیٹھے تھے کہ کسی نے کہا اے ابو الحسن آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا میں ان لوگوں کو بہت اچھا ہم نشین پاتا ہوں، یہ کسی کی بدگوئی نہیں کرتے، آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر قبر والوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے قبر والو، اے وحشت و تنہائی والو، کہو کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد مال تقسیم کر لیے گئے، اولاد یتیم ہو گئی، بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے، تم بھی اپنی خبر سناؤ۔ اس وقت کمیل نامی شخص آپ کے ہمراہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کمیل اگر ان کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ جواب دیتے کہ بہترین سامان آخرت پرہیزگاری ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رونے لگے اور فرمایا اے کمیل قبر اعمال کا صندوق ہے اور موت کے وقت یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ کو بچپن میں قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی اور بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی دولت ایمان سے منور ہوئے۔ آپ کو السابقون الاولون میں بھی خاص مقام اور درجہ حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے کو محرومی کا سبب قرار دیا۔ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ آپ امام حاکم نے روایت نقل کی ہے کہ میں نے کسی ہاشمی کو نہیں دیکھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عبادت گزار ہو۔ ام المومنین حضرت سیدہ عاشقہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی بہت زیادہ روزے دار اور عبادت گزار تھے۔ آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ کوئی سائل و حاجت مند آپ کے در سے خالی نہ جاتا۔ آپ قرآن مجید کے حافظ اور اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ خوش قسمت ترین انسان ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر فتح کا جھنڈا عنایت فرمایا۔
ماشاء اللہ. حضرت زیر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر درخت نکالا اور جان کو پیدا کیا، کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور مجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ یہ مسلم اللہ. شریف کی روایت ہے۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی نے 3 ماہ کم 5 سال تک تخت خلافت پر متمکن رہنے کے بعد عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد 21 رمضان المبارک کو ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرما کر شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے، اور 22 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض خطے پر نظام خلافت کو جاری کرنے کے بعد کوفے کے نزدیک مقام نجف کے قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ان گنت رحمتیں ان پر نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے محترم مکرم حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا فضل الرحیم صاحب اپنے قیمتی نصائح سے اور آج کے 21 رمضان مبارک کے حوالے سے بہت قیمتی آگاہ فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے اور بہت شفقت فرمائے۔ میں بہت مشکور ہوں ان کا کہ اس عمر میں حالانکہ طبیعت ناساز تھی لیکن انہوں نے شفقت فرمائی۔ مکرم حضرت مولانا پیر زاہد منصور صاحب سے کہ باقاعدہ آج کی انوارات رمضان افطار نشریات میں اپنے قیمتی 21 رمضان مبارک کے حوالے سے آگاہ فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت والا مجھ سے مخاطب ہیں، کوئی اور آ رہا ہے؟ نہیں آپ سے مخاطب ہیں، اگر کیمرہ آن کر دیں تو آپ کی زیارت بس رمضان میں زیارت نہیں ہو تو ٹھیک ہے، زیارت کے بغیر آواز آ رہی ہے میری نا؟ جی آواز بہت اچھے انداز سے آ رہی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بزرگ شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب کی
آپ سوال کر لیں، کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر سوال نہیں ہے تو پھر میں 3-4 منٹ جو آپ کا آخری ٹائم اس پہ میں اپنی باتیں کر لیتا ہوں۔ جی آپ آغاز فرمایا۔ آپ کی پہلے والی بات اسکرین سبمٹ میں نہیں، آواز نہیں آ رہی ہے۔ ابھی تو آ رہی ہے نا آواز؟ جی ابھی آ رہی ہے۔ آپ مولانا فضل رحیم صاحب کے بارے میں بہت قیمتی ارشادات سے نواز رہے تھے، لیکن آپ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بزرگوں کے بعد طالب علموں کو بلانا ویسے بھی ہمارے آداب مجالس کے مناسب نہیں ہوتا، آخر میں بزرگ ہی ہوتے ہیں۔ دوبارہ جوائن کرتے ہیں مولانا صاحب۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک جوائن کر لیں گے، اور میرے خیال میں ان کا نیٹ کا بہت مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہمارے اگلے مہمان انشاءاللہ وہ جوائن کر لیں گے۔ انشاءاللہ جی زاہد منصور صاحب کا میسج آ چکا ہے، پہنچ چکا ہے، بلکہ صاحب نے کمنٹ بھی آ گیا۔ کچھ نیٹ کا میرے خیال میں مسئلہ تھا، تو انشاءاللہ کل کی نشریات میں دوبارہ حصہ بنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ابھی باقی کچھ مہمان باقی ہیں۔
انشاءاللہ تھوڑی دیر تک کوشش کریں کہ حضرت مولانا عبدالجبار حیدری صاحب کو انشاءاللہ جوائن کروا لیں. کیونکہ ہر مہمان کا ایک مکمل وقت ہوتا ہے، اس وقت کے مطابق ہم مہمان کو لائیو لیتے ہیں. کیونکہ کچھ مہمانوں کے نیٹ کا مسئلہ تھا، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ عبدالجبار حیدری صاحب کا بھی وقت 6:30 کے بعد کا تھا، تو انشاءاللہ 6:30 ہو چکے ہیں اور اب ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے وہ ان کا جواب موصول ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آج کی انوارات رمضان افطار نشریات سے مخاطب ہوں گے. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. انشاءاللہ بس کچھ لمحات بعد انشاءاللہ ارادہ ہے کہ مولانا صاحب ہمیں جوائن کر لیں گے. انشاءاللہ عبدالجبار حیدری صاحب سے جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر تک کچھ لمحات 3 سے 4 منٹ یقیناً لگ جائیں گے. اسماعیل حنفی صاحب انشاءاللہ تمام مہمانان گرامی سے وقت لیا ہوا ہے اور انشاءاللہ مسعود نواز صاحب سے بھی رابطہ اور آخری عشرے کا وقت تھا. اب دیکھیں انشاءاللہ کب کا وقت متعین ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کی بات، آپ کا ہر حکم انشاءاللہ سر آنکھوں پر. اللہ بخش بلوچ صاحب سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر کا بہت اچھا حال ہے، لیکن تھوڑا روزہ لگا ہوا ہے. باقی سر بہت بہترین چل رہے ہیں آج کل. نہیں، مہمان آ رہے ہیں تو انشاءاللہ مہمان ہی جو کچھ سنانا ہوگا مہمان ہی سنائیں گے انشاءاللہ. میں کچھ نہیں سنا سکتا.
حافظ حمداللہ صاحب کو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. وقت تو کچھ بات ہوئی تھی. ہمارے بھائی جان عبد القادر انجم صاحب، عبد القادر انجم صاحب کی کوئی میرے خیال میں کچھ بیمار ہے، بھانجی بھتیجی میرے خیال میں، تو ہاسپٹل میں ہے وہ، تو وہاں سے میرے خیال میں فرصت نہیں ہوئی ہوگی اس کو. انشاءاللہ. انشاءاللہ جوائن کرتے ہیں تھوڑی دیر تک مزید، صرف آپ کے 2 منٹ مزید لوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد میں مہمان کو دعوت دے دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ان کو بھی ٹائم دیں گے انشاءاللہ. نہیں خاموشی نہیں ہے، بس اس طرح کہ میں مہمان کیونکہ وہ جوائن ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے کچھ خاموشی ہے. بہرحال میرے جانثار جو ہے نیچے کمنٹ میں پڑھ رہا ہوں ان کے تمام کمنٹس جو ہے، تو وہ اپنا ہلچل چل رہی ہے. یہ خاموش مزاجی جانے نہ دے گی، یہ جینے نہ دے گی. یہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، جینے کی ضرورت ہے فی الحال. کون سی تیاری پہ ہیں یہ ذرا بتا دیں.
بس 1 سے 2 منٹ مزید آپ کا بہت زیادہ میں وقت 1-1 2-2 منٹ کر کے بہت وقت میں نے لے لیا. اس طرح ہے کہ تھوڑا بہت ان کی طرف سگنل ایشوز آ رہا تھا، لیکن یہ کہ بس ابھی آ جائیں گے انشاءاللہ. سین کوئی بھی نہیں ہے، سین آن ہے سب کچھ، لیکن یہ کہ میں جو عبدالجبار حیدری صاحب کا وقت ہے اس وقت، تو وہ جوائن کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ اسپیشل میں نے وجدان معاویہ صاحب ٹرانسمیشن کے لیے لائی ہے، تاکہ آپ اگر میری آواز نہ سنیں تو اس کی سن لیں. لیکن کچھ اب آپ کہہ رہے ہیں بہت خاموشی ہے تو ان کو آواز نہیں آ رہی، غور کیجئے، ہم خاموش نہیں ہیں. میں کچھ فرما رہا ہوں، انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. جی، آج کی ہماری انوارات رمضان افطار نشریات کے معزز مہمان محترم مکرم حضرت مولانا عبدالجبار حیدری صاحب آج کی نشریات کا حصہ بن چکے ہیں. میں گزارش کروں گا حضرت سے کہ باقاعدہ آج کی نشریات میں اپنی قیمتی ارشادات سے، اور آج کیونکہ 21 رمضان مبارک ہے، اس حوالے سے آغاز کیجیے. الحمدللہ ونستعینہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. جیسا کہ آج 21 رمضان المبارک ہے اور 21 رمضان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی ہیں اور خلفۂ راشدین میں جن کی خلافت کا چوتھا نمبر ہے، اور حضرت علی کو یہ اعزاز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جن کے ساتھ خلافت کا وعدہ کیا تھا، وہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہاں حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں. جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت موعودہ ہے، اسی طرح حضرت علی کی خلافت بھی خلافت موعودہ ہے، یعنی ان کی خلافت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل کمالات ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو بھی ساتھی تھے، حضرت علی المرتضیٰ کے ہم اثر تھے صحابہ کرام، ان کے ساتھ حضرت علی نے اپنی زندگی میں بڑی محبت کی ہے. حضرت علی کی وفاداری پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفاداری کی، ان کے دور خلافت میں ان کے دست و بازو بنے رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تمام جنگی مہمات میں، حضرت عمر فاروق کے ساتھ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
अन्हुम अजमईन के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तमाम खुलफाए सलासा के साथ जंगी मुहिम्मात में उनका भरपूर साथ दिया, हत्ता कि हजरत अली अल मुर्तज़ा उनके साथ इतनी वालिहाना मोहब्बत रखते थे कि हजरत अली को जब औलाद हुई, हजरत अली ने अपनी औलाद पर इन मुकद्दस शख्सियात के नाम रखे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम रखा, हजरत अली के एक बेटे का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है, एक का नाम उस्मान है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी उम्मे कुलसूम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आई। अब न सिर्फ हजरत अली उनसे प्यार करते थे बल्कि खुलफाए सलासा भी हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार करते थे। जब हजरत अली की शादी खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से होने लगी, तो इस शादी में हजरत अली के मुईन और मददगार खुलफाए सलासा रहे। हजरत अली को इस शादी पर आमादा करने वाले हजरत अबू बकर और हजरत उमर थे। शिया कुतुब में बहुत सारे हवाले इस बात के मौजूद हैं। और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिन्होंने हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु को महर के पैसे दिए और फिर ज़िरह भी हदिये में दे दी। हजरत अली अल मुर्तज़ा के साथ तमाम सहाबा दिली मोहब्बत रखते थे और हजरत अली उनके साथ सच्ची मोहब्बत रखते थे। और आजकल जो आवाज ये सुनने में आ रही है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके साथ दोगला पॉलिसी की, ये इंतहाई नामुनासिब बात है। ये हजरत अली के शान के मुनासिब नहीं है कि हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत और उनकी निस्बत यूं की जाए कि उन्होंने हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के साथ दोगला पॉलिसी की। ये इंतहाई नामुनासिब और गलत बात है। और दूसरी बात यह है ये जो हजरत अली के मुतालिक ये अकीदा रखते हैं, हकीकत में ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जाहिर और बातिन को अलग अलग बताते हैं कि हजरत अली का जाहिर अलग था और बातिन अलग था, जो कि बहुत बड़ी तोहमत है। और इस गए गुजरे दौर में भी किसी आदमी के लिए इस दौर में भी अगर ये निस्बत की जाए कि उसका जाहिर और बातिन अलग अलग है तो ये उसके लिए बड़े अहब की बात होगी। इसीलिए हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अपनी जिंदगी के औकात गुजारे और सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम की इताअत और ताबेदारी में हजरत अली एक बहुत बड़े बहादुर, नडर और बेखौफ लीडर थे। हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं कि खैबर के मौका पर जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि अली कहाँ हैं तो अली की आंखों में तकलीफ थी। आप अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक हजरत अली की आंखों में डाला। देखें, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत वाली रात अपने बिस्तर पे हजरत अली को सुलाया और जब आयत ततहीर नाजिल हुई आप अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को, खातून जन्नत हजरत फातिमा को, हजरत हसन, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को बुलाया और बुलाकर उनके ऊपर चादर डाल दी। अब आयत ततहीर में ये तमाम तर बयानात जो हैं ये अज़वाजे मुतहरात के साथ हैं। या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा से लेकर इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, यानी अल्लाह ताला ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उस समेत हुजूर अलैहिस्सलाम की तमाम बीवियों को अहले बैत फरमाया। और आप अलैहिस्सलाम ने जब ये आयत नाज़िल हुई हजरत अली को, हजरत फातिमा को, हसनैन करीमैन को बुलाकर उनके ऊपर चादर डाल दी। चादर डाल के दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, ए मेरे मौला ये भी मेरे अहले बैत हैं। यानी अहले बैत दो किस्म के हैं, एक कुरान वाले और दूसरे हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान और दुआ वाले। हम कुरान को भी मानते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान को भी मानते हैं। इसीलिए अज़वाजे मुतहरात में से भी तमाम अज़वाजे मुतहरात सब अहले बैत हैं और हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु औलाद समेत अहले बैत है।
تو حضرت علی کو ایک مقام یہ بھی ملا کہ حضور علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کرنے والا ہے وہ عبد الرحمن ابن ملجم ہے، اور یہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ کون ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے آپ کو محب کہلواتا تھا، اور حضرت علی کا اپنے آپ کو تابعدار کہلواتا تھا، اور اسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب شیعہ کتب کو ہم دیکھتے ہیں، عین الحیات میں یا بہت ساری اور کتابوں میں، وہاں وہ اپنی عبادت کے طور پر جب تذکرہ کرتے ہیں، یعنی کہ ہماری عبادت کے بعد ان اشخاص پر معاذ اللہ لعنت کرنا عبادت ہے، تو وہاں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت معاویہ، حضرت عائشہ، حفصہ کا نام ملتا ہے، لیکن عبد الرحمن ابن ملجم کا نہیں ملتا۔ اور یہ بھی بات قابل غور ہے کہ جو حضرت علی کے دشمن تھے ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے، اور جو حضرت علی کے دوست تھے ان کے ساتھ ان کی دشمنی ہے۔ تو یہ جو حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضرت علی کے ظاہر اور باطن کو الگ الگ بتانے والے ہیں، یہ حضرت علی کے محب نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ یہودی نسل ہے، اور یہی طریقہ کار ان کا حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ دیکھیں آج بھی یہ خبریں آ رہی ہیں، کل پرسوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کراچی میں گستاخی ہوئی، ملک کے مختلف حصوں میں گستاخی ہوئی، اس کو روکنا چاہیے۔ لیکن میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو اصحاب رسول کو گالیاں دیتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں، انہوں نے کبھی ابو جہل کو گالیاں نہیں دی، انہوں نے کبھی ابو رافع کو برا بھلا نہیں کہا، انہوں نے کبھی کعب بن اشرف کو برا بھلا نہیں کہا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اتنا دکھایا کہ حضور علیہ السلام کو بالآخر اعلان کرنا پڑا کہ ہے کوئی جو ان کا سر قلم کرے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب بن اشرف کا سر قلم کیا، اور حضرت عبداللہ بن عتیق نے ابو رافع کا سر قلم کیا۔ ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو کتنا ستایا، اور ابو رافع اور کعب بن اشرف نے کتنا ستایا، لیکن ان کی مذہبی عبادت میں کہیں بھی یہ نہیں آتا کہ انہوں نے ابو جہل پہ لعنت کی ہو، انہوں نے کبھی اشارہ کنایا میں کعب بن اشرف کو برا بھلا کہا ہو، ابو رافع کو برا بھلا کہا ہو، نہیں۔ حضور علیہ السلام کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے، اور جو حضور علیہ السلام کے پکے سچے دوست تھے، بدر میں، احد میں، حنین میں، خیبر میں، تبوک میں، ہجرت میں، غار میں، آج مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ہر مشکل وقت میں حضور کا دست و بازو بننے والے جو اصحاب رسول ہیں، ان کو یہ برا بھلا کہتے ہیں، اور محب اہل بیت کے نام پر، محب علی کے نام پر، حقیقت یہ ہے کہ ان کا تعلق نہ حضرت ابو بکر صدیق سے ہے، نہ باقی صحابہ سے ہے، اور نہ اہل بیت اور حضرت علی سے ہے۔ یہ یہودی نسل ہے، اور قرآن مجید میں یہ واضح الفاظ میں بتایا گیا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن دو ہیں، یہودی اور مشرکین۔ آج جو حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ساتھ میں حضرت ابو بکر پہ تبرہ بازی کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ حضرت علی نے 25 سال ان حضرات کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ حضرت علی نے جو 25 سال نمازیں پڑھی، تو کیا حضرت علی کی وہ نمازیں ہو گئیں یا رہ گئیں؟ اگر وہ خلفائے ثلاثہ کو سچا نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی 25 سالہ نمازیں ضائع ہو گئیں، اور اگر نہیں تو کسی معتبر کتاب میں کوئی واجب التسلیم سند کے ساتھ کوئی ایسی روایت دکھاؤ کہ جس میں حضرت علی اپنے گھر میں آ کر واپس نماز کو انہوں نے لوٹایا ہو۔ کہیں بھی ایسی بات نہیں ملتی۔ حضرت علی جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، علی جن کے ہاتھ پہ بیعت کرتے رہے، علی اپنے بیٹوں پر جن کے نام رکھتے رہے، علی نے اپنا پورا واضح پیغام
उम्मत को दे दिया है कि मेरा इनके साथ ताल्लुक ये है कि मैं बैयत भी कर रहा हूँ, पीछे नमाजें भी पढ़ रहा हूँ, अपने बेटों पर नाम भी रख रहा हूँ। कयामत का दिन होगा, अगर इनसे हजरत अली पूछ ले कि तुम नाम मेरा लेते थे और सहाबा को गालियां देते थे, क्या तुमने ये नहीं देखा था कि मैंने नमाज इनके पीछे पढ़ी थी, मैंने बैयत इनके हाथ पे की थी, मैंने अपने बेटों पर नाम इनके रखे थे, इससे बड़ी कोई मोहब्बत की दलील हो सकती है? हरगिज नहीं। इसलिए हम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ तजदीद अहद करते हैं कि जिस तरह हजरत अली अपनी जिंदगी में खुलफाए सलासा और तमाम सहाबा से मोहब्बत और प्यार के साथ जिंदगी गुजार गए, हम हजरत अली के नक्शे कदम पर चलते हुए जिस तरह उन्होंने हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान से प्यार किया, आज हम तो उनको पा नहीं पाए, उनका जमाना 1400 साल पहले का, हम बाद में आए, लेकिन हम ऐसे आमाल जरूर करेंगे जो हमारे आमाल ये जाहिर करें कि हमारा अबू बकर, उमर, उस्मान से उसी तरह प्यार है जिस तरह हजरत अली का उनके साथ प्यार था। अल्लाह ताला हम सबको हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा मौलाना साहब, एक सवाल ये है, आप तो दलाइल की दुनिया में एक अपना नाम मुकाम रखते हैं, लेकिन ये पिछले दिनों जो गुस्ताखियां हुई हैं, उस हवाले से ये था कि हर बंदा यही कहता है कि हमें कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ये दलाइल का ज़माना रहा नहीं है कि अब दलाइल से बात की जाए, लेकिन जहाँ पे आप दलाइल के लिहाज से तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन आपको मौका नहीं दिया जाता कि आप कानूनी रास्ता इख्तियार करके बात की जाए। तो क्या अब आप कानूनी रास्ते के लिहाज से बहुत वीक हैं, तो क्या अब अगला आपका लाया अमल क्या होगा कि आप किस लिहाज से गुस्ताखियों को रोकना चाहेंगे? देखें, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। गुस्ताखियों को रोकना चाहिए, और गुस्ताखियां जो लोग करते हैं, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जिस मुल्क के अंदर असहाब रसूल को चाहने वाले लाखों और करोड़ों की तादाद में हो, उस मुल्क में उन सहाबा को गाली देना समझो उस मुल्क में आग लगाने के मुतरादिफ। और जब उस मुल्क में गुस्ताखी होगी और असहाब रसूल को बुरा भला कहा जाएगा, यकीनन एक इश्तियाल पैदा होगा और मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा होगी। तो ये काम तो अरबाब इक़्तिदार का है कि वो देखें और उनका ताक़ुब करें। लेकिन बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि जो असहाब रसूल पर तबर्रेबाजी करते हैं, उनको जब कानूनी गिरफ्त में लाया जाता है तो वो कोई इतनी सख्त सजा नहीं होती, वो 2-3 महीने में फिर बाहर निकल आते हैं। तो उनके हौसले बुलंद होते हैं, और जो उनके खिलाफ FIR कटवाने वाले होते हैं, वो सुन्नी जो है वो दिल शिकस्ता होते हैं। फिर बार बार जब आदमी असहाब रसूल की गुस्ताखी सुनता है तो हर किसी के अपने जज्बात हैं। बहुत सारे वाकयात मुल्क में हो चुके हैं, हो रहे हैं। इसलिए अरबाब इक़्तिदार को चाहिए कि कानून को सख्त से सख्त बनाए और ऐसी सजा उसको मिले कि 10 दूसरे देखकर भी इस काम से बाज आ जाए। हम कानून का रास्ता अपनाए हुए हैं, और हमारी जमात जो है वो यही चाहती है कि हम कानूनी तौर पर ऐसा कोई बिल पास करवाएं। तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम के नाम से एक बिल पास हुआ, उस पर भी जिन्होंने शोर मचाया, उनका शोर मचाना ही इस बात की वाज़ेह दलील थी कि ये छुरी उनके गर्दन पर आ रही थी, और वो असहाब रसूल को बुरा भला कहते हैं, तभी तो वो आग बगोला हो रहे थे। और अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो पुराने दौर में होती थी कि जी हम नहीं मानते, ये बातें सारी गलत हैं। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, और बीसियों ऐसी किल्पे मौजूद हैं जो नाम ले लेकर असहाब रसूल को वो गालियां दे रहे हैं, कुरान को गलत कह रहे हैं, अज़वाज मुतारात पर तबर्राबाजी कर रहे हैं। अब तो इनको समझना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। मैं फिर भी ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अरबाब इक़्तिदार और तमाम मुल्क के सलामती के इदारे जो हैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर मुल्क को बचाना चाहते हैं और ये लोग अगर मुल्क में अमन को बहाल रखना चाहते हैं, तो सहाबा की गुस्ताखी पर बनने वाला जो कानून है कि उस गुस्ताख को शिकंजे में लाया जाए, उस कानून को जितना हम नरम करेंगे तो मुल्क में ये गुस्ताखी बढ़ेगी, अगर सख्त करेंगे तो मुल्क के अंदर ये गुस्ताखी खत्म होगी।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے محترم مکرم حضرت علامہ عبدالجبار حیدری صاحب، بہت خوبصورت انداز میں اپنے ارشادات سے ہمیں نواز رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، کیونکہ افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آج کی اس افطار نشریات کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ کل نئے مہمانوں کے ساتھ آپ تمام احباب سے اسی وقت میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان عمر حسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔